بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے دور رکھا تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لایا تو اس نے ہمیں جمعے کے روز کی ہدایت دی اور جمعے اور پھر اس کے بعد ہفتہ اور اس کے بعد اتوار رکھا، اور اسی طرح روز قیامت بھی ہمارے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آخری ہیں اور قیامت کے روز پہلے ہوں گے، جن کا سب مخلوق سے قبل فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ انہیں مخاطب کر کے فرمائیں گے، مزید کس چیز کی ضرورت ہوا تو بتاؤ۔ تو جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے سرہنو نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت عطا نہیں کر دی؟ اب بھلا کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ پھر پردہ اٹھے گا اور جنتی اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نعمت ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور مزید برآں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس میں جھانکے گا فتنہ بھی اسے اچک لے گا، اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک باشلت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو اس کو سچ جاننا، لیکن اگر بات سنو کہ کوئی آدمی اپنی جبلت سے باز آ گیا، اس پر یقین نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک دن اپنی جبلت کی طرف ضرور رجوع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے اجر و انعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر ایک قرات گویا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور وہ شخص جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے، تو وہ ثواب کا 1 قرات لے کر واپس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان دنوں میں سے ہر اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر وہ شخص کہ اس کے اور اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان بغض اور کینہ موجود ہو، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے کوئی نوالا گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے گرد مٹی دور کر دے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑے، اور حکم دیا کہ ہم اپنی پلیٹ کو پورا صاف کریں، اور فرمایا کہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں اس کے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل ان کو دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں، پکارنے پر وہ کہیں گے کہ لبیک و صادق، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکالو، آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے پروردگار کتنوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 99% دوزخی، ایک جنتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ہم نے 100 میں 99 نکال دیے جائیں تو پھر باقی کیا رہ جائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتوں میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل کام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اس نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ہی افضل ہے۔ 3 دفعہ پوچھنے کے بعد اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے، میرے معبود، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے شکم میں تیرا کلام موجود ہے۔